ماقبل چند مہینوں سے حقوق العباد کے حوالے سے گفتگو جاری ہے۔ آج بھی اسی موضوع کی ایک شاخ شوہر پر بیوی کے کیا حقوق ہیں اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ رب تبارک و تعالی نے شوہر پر بیوی کے کچھ حقوق کو فرض اور واجب قرار دیا۔ وہ چند ایک حقوق ہیں، انشاءاللہ عز و جل ہر حق پر علیحدہ سے گفتگو کی جائے گی، جس طرح مہر ادا کرنا، اسی طرح بیوی کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ زندگی بسر کرنا، اسے عقائد اہل سنت والجماعت کی تلقین کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، اس کے نان نفقے کا لحاظ رکھنا، یہ ساری چیزیں شوہر پر واجب ہیں۔ اور آج انشاءاللہ عز و جل حسن معاشرت کے حوالے سے گفتگو ہوگی کہ شوہر پر کس انداز سے اپنی بیوی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا شریعت اسلامیہ نے حکم ارشاد فرمایا۔ رب تبارک و تعالی اسی حق کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اے مومن مردو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو، حسن اخلاق کے ساتھ زندگی بسر کرو، نرمی اور محبت کے ساتھ ان کے ساتھ رہن سہن اختیار کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کی قولی تفسیر بھی بیان فرمائی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عملی تفسیر بھی بیان فرمائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قول و فعل سے اس آیت کریمہ کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے ساتھ جو حسن سلوک کرنے کا رب تبارک و تعالی نے حکم ارشاد فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی کیا تفسیر بیان فرمائی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس پر عمل کر کے بھی اپنی امت کو یہ درس دیا کہ وہ اس انداز سے اپنے اہل خانہ کے ساتھ زندگی گزاریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا وخیارہم خیارہم لنسائہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کامل ترین مومن وہ ہے کہ جس کے حسن اخلاق سب سے اچھے ہیں، اور کامل ترین اور سب سے بہتر مرد وہ ہے، سب سے بہتر مومن وہ ہے کہ جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اور سن لو میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ سب سے بہتر حسن سلوک کرنے والا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اعتبار سے لوگوں کو سمجھایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر یہی حکم ارشاد فرمایا اور ساتھ فرمایا کہ لوگوں میری اچھی نصیحت پر عمل کرو، لوگوں میری اچھی نصیحت پر عمل کرو، تم میں سے بہتر وہ ہے کہ جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر طریقے سے زندگی بسر کرنے والا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو تمہاری بیویاں ہیں یہ ٹیڑھی پسلیاں ہیں، اگر اس ٹیڑھی پسلی کو سیدھا کرنا چاہو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی، لہٰذا اس کے ساتھ اچھے طریقے سے برتاؤ کرو، یعنی اسے ٹیڑھی رکھ کر ہی حسن اخلاق کے ساتھ تم اس سے پیش آ سکتے ہو، ورنہ اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی۔ اور علماء فرماتے ہیں اس کا ٹوٹ جانا طلاق ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کو یہ حکم دیا کہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی ازواج کے ساتھ حسن معاشرت کے ساتھ پیش آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سلوک کا حکم ارشاد فرمایا، اب چاہے بیوی حسن اخلاق کی پیکر ہو، چاہے اس کے اندر بد اخلاقی ہو،
بہر صورت مرد کو یہ حکم ہے کہ وہ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئے۔ اچھا، اگر بیویاں حسن اخلاق کی پیکر ہوں تب تو شوہر کمپرومائز کر لیتے ہیں، تب تو شوہر ان کے اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں، ان کی باتوں کا لحاظ رکھتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک لوگوں کو ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی بیوی کے برے برتاؤ پر، برے اخلاق پر صبر کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اسے وہ اجر عطا فرماتا ہے کہ جو حضرت ایوب علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے آزمائش پر صبر کرنے پر عطا فرمایا۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام آزمائش اور مصیبتوں کے اندر مبتلا ہوئے تو انہوں نے صبر کیا، رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو اجر عطا فرمایا، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے برے اخلاق پر صبر کرے گا، رب تبارک و تعالیٰ اسے وہ والا اجر عطا فرمائے گا۔ اور پھر یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے کس آزمائش میں مبتلا کیا؟ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بیوی عطا فرمائی جو خوبصورت بھی تھی۔ آپ علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے ہر نعمت عطا فرمائی، مال و دولت عطا فرمایا، سب کچھ عطا فرمایا، لیکن پھر رب تبارک و تعالیٰ کی آزمائش آئی۔ آپ علیہ السلام کے جو جانور تھے، جو مال و دولت تھا، اونٹ بکریاں سب کچھ تھے، وہ ہلاک ہو گئے اور گھر کی چھت گری۔ ان کی کثرت سے اولاد تھی، وہ ساری کی ساری مر گئی۔ اور اس کے علاوہ حضرت ایوب علیہ السلام خود بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا، پورے بدن پر دانے نکل آئے۔ آپ کا پوری قوم نے ساتھ چھوڑ دیا، لیکن ان کی جو زوجہ محترمہ تھی حضرت رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ساتھ نہ چھوڑا، انہوں نے ساتھ دیا۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام اس مصیبت کے اندر مبتلا تھے۔ آپ نے رب تبارک و تعالیٰ کا پھر بھی شکر ادا کیا، رب تبارک و تعالیٰ کی ناشکری نہ کی، لیکن تھوڑے عرصے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ عز و جل مجھے اس مصیبت سے نجات عطا فرما، تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس صبر پر انہیں یہ اجر دیا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا۔ اور پھر یہاں تک روایات موجود ہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے ان کی جو بوڑھی بیوی تھی اس کو جوانی عطا فرمائی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے جتنی پہلے اولاد تھی اسی طرح کثرت سے دوبارہ اولاد عطا فرمائی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے مال کی فراوانی عطا فرمائی۔ لیکن یہ صرف اس بات کا نتیجہ تھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیا تھا، تو آزمائش پر صبر حضرت ایوب علیہ السلام نے جیسا کیا، اگر کوئی شوہر اس آزمائش کے اندر مبتلا ہے کہ اس کی بیوی جو ہے وہ بد اخلاق ہے، وہ بد کردار ہے، وہ بد زبان ہے، وہ طرح طرح کے لہجے اختیار کرتی ہے، اگر اس پر کوئی شخص صبر کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اسے ویسا ہی اجر عطا فرماتا ہے جس طرح رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اجر عطا فرمایا۔ لیکن آج یہ تو اس وقت کی بات ہو رہی ہے کہ جب وہ بد اخلاق ہو، لیکن ہم اگر اپنے معاشرے کے اندر غور فکر کریں، میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا وہ حسن اخلاق کی پیکر ہو، تو ہم اس وقت بھی کیا حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر بیوی اچھے اخلاق بھی رکھتی ہو، ہمارے اس معاشرے کے اندر شوہر اس کو گالیاں دیتا نظر آتا ہے، شوہر بات کی ابتدا کرے گا تو گالی دے کر کرے گا، اس کو برا بھلا کہے گا، ہر وقت اس کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مزاج شریعت بتا رہے ہیں کہ تم تو اگر بیوی حسن اخلاق کی پیکر ہو اس کے ساتھ بھی حسن اخلاق نہیں کرتے، لیکن میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ بد اخلاق ہے پھر بھی تم اگر حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ گے، صبر کرو گے، رب تبارک و تعالیٰ تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر جو طلاق کی شرح فیصد بڑھتی جا رہی ہے، اس کا ایک سبب یہ ہے کہ شوہر جو ہے وہ بیویوں کو مارتے ہیں اور ناجائز طریقے سے مارتے ہیں، اور پھر ناجائز باتوں پر مارتے ہیں،
یعنی وہاں جواز بنتا ہی نہیں ہے مارنے کا، جہاں مارنے کا جواز بنتا ہے وہاں نہیں مارتے. مثلا نماز نہیں پڑھتی تو کہا کہ مار سکتے ہیں، وہ بھی اتنا زیادہ نہیں بلکہ ہاتھ کے ساتھ، ڈنڈوں کے ساتھ نہیں. اور وہ بھی بعض فقہا نے یہاں تک لکھا کہ روئی کا ڈنڈا بنا لیا جائے تاکہ بس اس سے زجر و توبیخ مقصود ہے، ڈانٹ ڈپٹ مقصود ہے. اس سے یہ مقصود نہیں ہے کہ اس کو تکلیف پہنچے، اس کو درد ہو، شدید درد ہو، تو اس پر مارنے کا حکم ہے، اس پر تو نہیں. لیکن کھانا ٹھیک نہ بنے، اس کے علاوہ بھی جو ایسی چیزیں کہ شریعت کے اندر جن پر مارنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں شور جو ہے وہ بد اخلاقی کے ساتھ پیش آتے نظر آتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو اتنی پیاری شریعت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کی تربیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، اگر تمہیں اپنی بیوی کے اندر کوئی ایک عادت اور ایک خصلت ناپسند ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی دوسری خصلت اچھی ہو، اس کی کوئی دوسری عادت تمہیں اچھی بھی لگے گی. اور بالکل ایسا ہے، اگر بیوی بد اخلاق ہے لیکن تمہارے مال کی حفاظت کرتی ہے تو یہ اس کے اندر اچھی بات ہے. اگر بد زبان ہے لیکن تمہارے بچوں کی اچھی تربیت کرتی ہے، یہ اس کے اندر اچھی بات ہے. اگرچہ وہ گھر کے اندر تمہارا کہنا مانتی نہیں ہے لیکن تمہارے گھر کی صفائی رکھتی ہے، یہ اس کے اندر اچھی بات ہے. اگر اس کے اندر ایک عادت خراب ہے لیکن دوسری عادت تو اس کے پاس اچھی ہے نا. اگر وہ تمہارا کہنا نہیں مانتی لیکن کبھی کبھی تم اسے حکم دیتے ہو کہ میرے پاؤں دبا دو، وہ تمہارے پاؤں دبا دیتی ہے، یہ بھی تو کہنا ہی ہے، یہ اس کی اچھی بات ہے. باہر تم پیدل چل کر اس کے ساتھ جا رہے تھے، بچہ بھی اس نے اٹھایا ہوا تھا، دونوں تھکاوٹ سے گھر کے اندر آئے، لیکن گھر میں داخل ہونے کے بعد تم نے کہا کہ پانی پلا دو. اس نے زبان میں اف تک نہ کہا لیکن پانی چپ کر کے پلا دیا. اگرچہ وہ بد زبان ہے لیکن اس کی یہ عادت اچھی ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کی بڑی تشریح ہو سکتی ہے. اگر تم اپنی بیوی کے اندر ایک عادت ناپسند سمجھتے ہو، ایک بات ناپسند دیکھتے ہو لیکن دوسری بات اس کے اندر اچھی پائی جاتی ہے، وہ تم دیکھو. اور رب تبارک و تعالی نے بھی اسی چیز کو بیان فرمایا اسی آیت کریمہ کے اندر، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، نرمی اور محبت کے ساتھ پیش آؤ. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اور اگر تمہیں وہ ناپسند ہوں، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو قریب ہے کہ تمہیں کوئی اور چیز پسند آ جائے، کوئی اور بات قریب ہے کہ ناپسند ہو. وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِي خَيْرًا كَثِيرًا، قریب ہے کہ کوئی بات اس کے اندر ناپسند ہو لیکن رب تبارک و تعالیٰ اس کے اندر خیر کثیر رکھ دے. یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے بھی اسی طرف اشارہ فرمایا، اگر وہ تمہیں ناپسند بھی ہے لیکن رب تبارک و تعالیٰ اسی کے اندر خیر کثیر رکھ سکتا ہے. اور پھر ایسا ہے بھی حقیقت کے اندر کہ اگر بیوی کے اندر ایک عادت ناپسند کی ہے لیکن دوسری عادت اس کے اندر اچھی ضرور ہے، اگر شوہر اسی حدیث کو اپنی گرہ کے ساتھ باندھ لے تو کبھی بھی گھر کے اندر لڑائی جھگڑا نہ ہو. اگر لڑائی جھگڑا ہو بھی جائے تو کبھی بھی طلاق کی نوبت نہ آئے، گھر بگڑے نہیں لیکن شوہر بھی وہ جو اس کے پاس سرداری ہے، وہ جو گھر کا حاکم بنا ہوا ہے، وہ بھی نیچے نہیں آتا اور بیوی بھی اس کو دیکھتی نہیں ہے. لیکن رب تبارک و تعالی نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تربیت فرمائی کہ اگر اس کے اندر بری عادتیں بھی ہیں پھر بھی تمہیں ان عادتوں پر صبر کرنا ہے، رب تبارک و تعالی تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ اس کی کولی تفسیر بھی بیان فرما دی. اے لوگوں، تم بیویوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. اگر تم حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنے والے ہو تو تم ایک کامل ترین مومن ہو، تم ایک کامل ترین بہتر مرد ہو. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کولی تفسیر بیان فرمائی اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی عملی تفسیر بھی بیان فرمائی، خود اس پر عمل کر کے دکھایا کہ رب تبارک و تعالی نے یہ حکم فرمایا کہ بیویوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ، لہٰذا میں تمہیں اس پر حکم عمل کر کے دکھاتا ہوں. دیکھو میرے گھر آ کر دیکھو کہ میں نے کس انداز سے اپنی ازواج کے ساتھ حسن معاشرت کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 9 یا 11 ایک روایت کے اندر اتنی ازواج مطہرات تھیں لیکن کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
کسی طرح کی شکایت نہ کرتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عدل و انصاف بھی کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مزاح بھی فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ازواج کے ساتھ مزاح فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھیل بھی لیا کرتے تھے، کھیل کود بھی کر لیا کرتے تھے۔ یہ بالکل احادیث کے اندر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بتائیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے اندر کس انداز سے رہتے تھے؟ تو فرمانے لگیں الین الناس ضحاکا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سے سب سے بڑھ کر نرم مزاج اور لوگوں میں سے سب سے بڑھ کر تبسم فرمانے والے تھے، مسکراہٹ رکھتے تھے۔ گھر کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تبسم فرمایا کرتے تھے، بلکہ یہی نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام یمزح معہن، ازواج مطہرات کے ساتھ مزاح بھی فرما لیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی یہ بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ ہم سفر پر جا رہے تھے، ہم دونوں تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چلو عائشہ دوڑ لگاتے ہیں۔ اب ہم دونوں نے دوڑ لگائی تو میرے پاؤں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں سے آگے نکل گیا۔ یہ ادب کا عالم تھا، یہ نہیں فرمایا کہ میں آگے نکل گئی، کہا کہ میرے پاؤں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں سے سبقت لے جاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب تھوڑے دنوں کے بعد میرے جسم پر جب گوشت آ گیا، میں تھوڑی صحت مند ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چلو آج مقابلہ لگاتے ہیں۔ جب مقابلہ لگایا، اس دن دوڑ لگائی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھ گئے اور فرمانے لگے ھذا بتلک سبقتی، یہ اس سبقت کا بدلہ ہے جو اس دن دوڑ کے اندر تم آگے بڑھ گئی تھی نا، یہ اس کا بدلہ ہے، آج میں آگے بڑھ گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس انداز سے اپنے گھر والوں کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشن سیرت اگر پڑھی جائے، اگر کسی گھر کے اندر اس روشن سیرت کا مطالعہ کیا جائے اور اس کا اگر درس ہو جائے اور گھر کے اندر اس کو بیان کیا جائے، تو کبھی بھی میاں بیوی کے درمیان اس انداز سے جھگڑے نہیں ہوں گے جس انداز سے آج طلاقیں ہو رہی ہیں، اس انداز سے طلاقیں بھی نہیں ہوں گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو اس انداز سے رہا کرتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی پیا تو گلاس میں جہاں حضرت عائشہ نے منہ لگا کر پانی پیا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے گلاس پکڑ لیا اور اپنے لب مبارک وہیں لگا کر پانی پیا۔ تو کیا میں اور آپ اپنے گھر کے اندر اس انداز سے رہتے ہیں؟ ایک روایت کے اندر یہ بھی الفاظ ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گوشت کھایا اور ہڈی سے جب گوشت کھا چکی وہ ہڈی رکھ دی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گوشت اتری ہوئی ہڈی کو اٹھا کر چبھایا۔ تو مجھے بتائیں اگر شور کا انداز اپنے اہل خانہ کے ساتھ یوں ہوگا تو گھر امن کا گہوارہ بنے گا یا گھر کے اندر جھگڑے ہوں گے؟ یقیناً گھر امن کا گہوارہ بنے گا اور بچوں کی بھی اچھی تربیت ہوگی۔ جب میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہوتی ہے، کل اس بچے کی شادی ہوگی تو وہ بھی اسی انداز سے لڑائی کرے گا۔ چھوٹے بڑوں سے سیکھتے ہیں، کل اس بچی نے کہیں کسی کی بہو بننا ہے، کسی کی بیوی بننا ہے، وہ بچی بھی اسی انداز سے اپنے شور کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ پیش آئے گی جس انداز سے تم پیش آتے ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت یہ بتاتی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کر کے بھی یہ بتا دیا۔ وعاشروہن بالمعروف کا مطلب کیا ہے؟ عاشروہن بالمعروف کا مطلب امام غزالی فرماتے ہیں صرف یہ نہیں ہے کہ حسن اخلاق کے ساتھ پیش یوں آئیں کہ بیوی کو کچھ کہیں نہیں، بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ حسن اخلاق کا اعلیٰ معیار یہ ہے کہ جب بیوی کی طرف سے تکلیف پہنچے تو اس پر بھی صبر کیا جائے۔ جب بیوی طیش کے اندر ہو، غصے کے اندر ہو، اس وقت بھی اس کو برداشت کیا جائے۔ صرف حسن سلوک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب وہ خوشحالی کے اندر تم اس کو، جب وہ فرمائش کرے تو تم مہنگی مہنگی چیزیں لا کر دے دو، لیکن جب کبھی بات ہو تو بات کی ابتدا تم گالی گلوچ سے کرو، کہا نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا سخت فرمان بیان کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کریم شور اور کمینے شور کی پہچان بھی بیان فرمائی۔ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ وہ شور کریم ہے، وہ شور اچھا ہے کہ جو اپنی بیوی کی عزت کرتا ہے، لیکن جو اپنی بیوی کو ذلیل کرتا ہے وہ لئیم ہے، وہ کمینہ شور ہے۔ اور
یہ عادت کے گھروں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے دنیاوی منصب ان کے پاس ہوتے ہیں، لیکن وہ گھر کے اندر گھر چلانا جانتے نہیں ہیں، گھر کے اندر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ گفتگو کرنا نہیں جانتے۔ باہر وہ بڑا منصب رکھتے ہیں، وہ پورا آفس چلا رہے ہیں، پورا بینک چلا رہے ہیں، پوری کمپنی چلا رہے ہیں، لیکن اپنے گھر کے اندر اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو وہ صحیح طریقے سے نہیں چلا سکتے۔ بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تو ایسے فرامین ہیں، اور رب تبارک و تعالی نے ایسی آیات بیان فرمائی جن سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بعد طلاق بھی جس کو آپ نے طلاق دی اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ بعد طلاق حسن سلوک یہ ہے کہ اس کا تذکرہ برے انداز سے نہ کیا جائے، یہ دونوں کو حکم ہے۔ لیکن مجھے بتائیں کہ وہ لوگ کہ جو طلاق جب نہیں ہے، جب ایک رشتہ ہے، جب وہ رفیقہ حیات ہے، اس وقت وہ حسن اخلاق سے پیش نہیں آ سکتے، تو مجھے بتائیں وہ طلاق کے بعد حسن اخلاق سے کہاں سے پیش آئیں گے؟ جبکہ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کے اندر وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور اس سے پہلے جو بات چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ اگر کوئی طلاق دے دیتا ہے اور مہر جو بندہ تھا اس نے ابھی تک مہر نہیں دیا تھا تو وہ بڑھا کر دے دے، طلاق ہو گئی، مہر زیادہ دے دیا، اور رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، کہ وہ جو تم ایک دوسرے سے آپس میں احسان کرتے تھے اس کو مت بھولو، کیونکہ جب احسان کیا ہوگا، حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ گے تو وہ طلاق کے بعد بھی اس حسن سلوک کو یاد کرے گی۔ اسی طرح اگر بیوی کی جانب سے حسن سلوک تھا تو شوہر بھی بعد طلاق اس حسن سلوک کو یاد کرے گا۔ یہاں ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا ہارون الرشید کے دور کا، کہ عرب کا ایک شخص تھا، ان کے پاس ایک بزرگ آئے، وہ کہنے لگے کہ عربی نوجوان نے ایک دن کے اندر اپنی 5 بیویوں کو طلاق دے دی، 5 عورتوں کو طلاق دے دی۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ عربی نوجوان اگر وہ مسلمان ہے، جب طلاق دے رہا ہے تو ایک دن کے اندر مرد کے لیے 4 شادیاں کرنا جائز ہے، 4 طلاقیں تو دے سکتا ہے، لیکن اس نے ایک دن کے اندر 5 عورتوں کو کیسے طلاق دے دی؟ انہوں نے کہا کہ اس نے 4 شادیاں کی ہوئی تھیں، لیکن جیسے یہ گھر کے اندر آیا دیکھا کہ بیویاں آپس میں لڑائی کر رہی تھیں۔ ایک بیوی سے مخاطب ہو کر کہا کہ اس لڑائی کا سبب لگتا ہے کہ تم ہی ہو، لہٰذا انت طالق، تمہیں طلاق ہے۔ تو دوسری بیوی نے جب یہ دیکھا تو کہا کہ جس کو تم نے طلاق دی ہے یہ سب سے زیادہ تم سے محبت کرنے والی ہے، سب سے زیادہ تمہیں چاہنے والی ہے، اگر تم اسے طلاق دے سکتے ہو تو پھر مجھے تو تم سے یہی امید ہے کہ مجھے بھی طلاق دے دو گے۔ اس نے کہا کہ جاؤ تمہیں بھی طلاق ہے۔ اب دوسری طلاق ہو گئی۔ تیسری نے جب سنا کہا کہ یہ دونوں تم سے بڑی محبت رکھتی تھی لیکن تم نے ان کو طلاق دے دی، لہذا تم تو بڑے برے انسان ہو، کہا کہ جاؤ تمہیں بھی طلاق ہے۔ اب چوتھی آئی، اس نے بھی یہی الفاظ ادا کیے، اب چوتھی کو بھی طلاق دے دی۔ اب 7 پڑوسیوں کی عورت یہ سن رہی تھی کہ یہ طلاق دیے جا رہا ہے، وہ آئی اور اس نے آ کر بیچ میں بات کی کہ میں عرب کے سامنے تمہیں بدنام کروں گی، میں ان کے حق کے اندر گواہی دوں گی، تمہارے خلاف گواہی دوں گی۔ یوں غصے کے اندر اس نے چند باتیں کہیں، کہا کہ اگر تمہارا شوہر مجھے اجازت دے دے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں تو پھر میں تمہیں بھی طلاق دے دوں گا۔ اب اس کا شوہر سن رہا تھا، اس نے کہا کہ ہاں میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، تم اسے طلاق دے سکتے ہو۔ اب اس نے کہا کہ جاؤ تمہیں بھی طلاق ہے، تو یوں اس نے 5ویں کو بھی طلاق دے دی۔ اب اس کے بعد وہ جو 5ویں تھی، اب یہ جو میاں بیوی تھے ان کا آگے مکالمہ جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں آپ کو، اب ان کی طلاق ہو گئی۔ اس ہماری شریعت اسلامیہ کے اندر ایسی تعلیمات ہیں، جن لوگوں کے پاس تعلیمات ہیں انہوں نے اس پر عمل کیا۔ اب ان دونوں میاں بیوی کا مکالمہ ہوا، اب وہ گھر سے جانے لگی۔ اس نے کہا، شوہر نے پہلے کہا کہ تم سے اچھی بیوی مجھے نہیں مل سکتی، پوری زندگی بڑی محبت کے ساتھ ہم لوگ رہے، حسن اخلاق کی تم پیکر ہو، لہٰذا یہ رب تبارک و تعالیٰ کی قضا تھی، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تقدیری فیصلہ تھا، طلاق ہو گئی، لیکن میں دل سے تمہیں چاہتا ہوں۔ آگے سے وہ بھی جواب دینے لگی، بالکل تم نے بھی حد کر دی، تم بھی بڑی محبت کرتے تھے اور تم بھی حسن اخلاق کے پیکر ہو، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ یعنی یوں حسن سلوک پر مشتمل انہوں نے باتیں کی۔ لیکن مجھے بتائیں کیا ہمارے معاشرے کے اندر طلاق کے بعد اس انداز سے حسن سلوک ہو سکتا ہے؟ اب طلاق تو ہو جاتی ہے، کبھی شوہر کا انتقال بھی ہو جاتا ہے، اگر حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں گے تو شوہر کے انتقال کے بعد
بیویوں سے اچھے انداز سے یاد کرے گی. اگر کبھی طلاق ہو بھی جائے تو وہ ہر جگہ کھڑی ہو کر تمہاری غیبت نہیں کرے گی, تمہیں برا بھلا نہیں کہے گی. اگر حسن سلوک کے ساتھ پیش آیا جائے تو رب تبارک و تعالیٰ کے فرمان پہ جو عمل کرتا ہے دنیا کے اندر بھی اسے رب تبارک و تعالیٰ عزت عطا فرماتا ہے اور آخرت بھی اس کی روشن ہوتی ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اے مومن مردو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. اگر تم حسن سلوک کرو گے تو تم ایک کامل ترین مرد ہو. محبت کے ساتھ پیش آیا جائے تاکہ گھر امن کا گہوارہ بنے. اللہ عز و جل ہم سب کو اس واجب حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ حقوق واجبہ میں سے ہے, لیکن اس واجب کو تلف کر کے, اس فرض حق کو تلف کر کے میں اور آپ ہر ایک گناہگار ہوتے ہیں. لہٰذا اس کو سمجھنا ہوگا. اگر کبھی یوں گھر کے اندر لڑائی ہو بھی جائے اور برے الفاظ شور کہہ بھی دے تو اسے اس سے معافی مانگ لینی چاہیے. لیکن مجھے تو نہیں لگتا کہ اس دور کے اندر اگر کوئی گالی دے دے تو پھر وہ شور اپنی بیوی سے معافی مانگتا ہوگا. ایسا نہیں ہے, بلکہ شریعت کا حکم یہ ہے, یہ حق العبد ہے, جب تک اس سے معافی نہیں مانگے گا رب تبارک و تعالیٰ اسے معاف نہیں فرمائے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے گھر کو امن کا گہوارہ بنائیں اور اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے انداز سے سلوک کے ساتھ پیش آئیں, نرمی اور محبت کے ساتھ پیش آئیں. اللہ عز و جل توفیق عمل عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.